معزز مہمانان گرامی قدر، بالخصوص اس کتاب کی مصنفہ پروفیسر ڈاکٹر سجاد ظہیر اور دیگر مہمانان گرامی قدر اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر نگار سجاد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ صرف کوئی رسمی جملہ نہیں ہے۔ آج صبح مجھے اس کتاب کو دیکھنے کا موقع ملا اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ میں نے باقاعدہ مطالعہ کیا، اور اس کا مقدمہ بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ تو ماشاءاللہ جو پہلی اور بہت ہی بہتر چیز ہے وہ یہ ہے، جسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ کی کتاب کا بروقت پبلش ہونا، اور بالخصوص صحیح موقع پر، صحیح وقت پر، جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اپنی تہذیب سے تدریجاً دور ہو رہی ہے، اسے اپنی تاریخ کا علم نہیں ہے، اور بالخصوص مسئلہ فلسطین کہ اس طرح سامنے آتے ہوئے ہر ایک نوجوان کی یہ خواہش تھی کہ وہ یہ جانے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اور یہ مسئلہ کوئی ایک صدی پر محیط نہیں ہے، کیونکہ اس کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ تو ایک بہت ہی جامع اور مستند کتاب کی ضرورت تھی، ایک بہت ہی مستند اور جامع، جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلپر کی ضرورت تھی، فیسیلیٹیٹر کی ضرورت تھی، کہ ہماری اس نوجوان نسل کو اس مسئلے سے آگاہ کرے، اور اس آگاہی کے مرحلے کے اندر مسلمانوں کا جو ماضی تقریباً 1400 سال حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور پھر اس سے پہلے جو انبیاء کی سرزمین یہ کہلاتی ہے، اس سے تعارف کروایا جائے۔ تو پہلا زبردست قسم کا کنٹریبیوشن میری رائے میں یہی ہے کہ بروقت کتاب کی پبلیکیشن، تاکہ نوجوانوں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ یہ ہے ہماری تہذیب اور یہ ہے ہماری تاریخ، اور اس تاریخ میں ہم نے یعنی اپنے غیروں کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا، اس دور میں بھی جب جنگیں ہوتی تھیں اور فاتح کا قانون مانا جاتا تھا، اس دور میں بھی ہم نے ہمیشہ شہری حقوق کا خیال رکھا، اخلاقیات کا خیال رکھا۔ اس سے آگاہی اس لیے ضروری ہے کہ کہیں ہمارا نوجوان جو پروپیگنڈا ہے اس میں بہہ نہ جائے۔ دوسری بات جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی، اور بالخصوص یعنی جامعہ کراچی اور اس وقت جتنا بھی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جو ٹریننگ کی اپروچ ہے، وہ بڑی انگریزی انگلش سینٹرک ہے، بہت زیادہ یورو سینٹرک ہے، مغرب کی مرکزیت پر یقین رکھتی ہے۔ اس کتاب کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوا، بلکہ یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے اس پہ لکھا، کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جس انداز میں کتاب کو تحریر کروں اور تاریخی معلومات کو آپ سب سے شیئر کروں، اس میں مغربی نظریات سے جس قدر ممکن ہو سکے آزاد رہ کر وہ بیانیہ تشکیل دوں جو کہ ہماری میراث ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی اعلیٰ بات ہے کہ اس دور میں جب نیریٹیوز کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت اس بات کے حوالے سے کانشیس ہونا ایک آتھر کا، تو اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کرنا۔ اور تیسری اہم بات جو مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ لگی، اردو زبان کے اندر اتنی خوبصورت، اتنی آسان اور اتنی معلوماتی، یعنی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی پر کمپرومائز نہیں تھا۔ تو یہ ایک دوسری بات ہے جسے ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تاریخ سے جوڑنا،
نوجوان نسل کو، اور دوسری بات اردو زبان کے ذریعے سے اس بات کا اہتمام کرنا، اور جو یورو سینٹرک اور انگلش سینٹرسزم ہے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے اس نیریٹو کو محفوظ رکھنا۔ اور جو آخر میں نے اس کی بیبلیوگرافی دیکھی تو بیبلیوگرافی بھی بہت اچھی تھی، اور جس سے یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ اس کتاب کا بیانیہ کتنا بہتر ہے دیگر چیزوں کے مقابلے میں۔ تیسرا جو ایکیڈیمک ایکسلنس ہے، میں اس کے اوپر بھی ضرور بات کروں گا کہ بہت ہی اچھے انداز میں کہیں پہ آپ کو کہیں ایکیڈیمک کوالٹی اور ایکسلنس سے کہیں پر آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ کسی جگہ پر کمپرومائز ہوا ہو، حالانکہ یہ کتاب بہت ہی کم عرصے میں تالیف کے مراحل سے گزری ہے اور پھر پبلش ہوئی ہے۔ سو اٹ از ریئلی کریڈیبل ایفرٹ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اور یہ مصنفہ اس بات کا استحقاق رکھتی ہے، اور ہماری یہ اخلاقی اور علمی ذمہ داری ہے کہ اس مصنفہ کو اپریشیٹ کیا جائے بہت ہی سنہرے حروف کے اندر۔ اور اسی لیے میں اسی سے یہ بھی جوڑتا ہوں کہ آج جو ہماری یہ مجلس منعقد ہے یہ اسی کی ہی ایک کاوش ہے، یعنی ایک تو زندہ مصنفین کو اپریشیٹ کرنا، اور بالخصوص مجھے جو اچھا لگا کہ کوالٹی ورک۔ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں، سب اہل علم یہاں پر موجود ہیں، اور سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ گریجولی ہماری ایکیڈیمک کوالٹی بہت گر رہی ہے وقت مرور زمانہ کے ساتھ۔ تو اس میں اس ایکیڈیمک ایکسلنس کو قائم رکھنا اپنے آپ میں ایک بہت چیلنج ہوتا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی کاوش تھی۔ اس میں جو دوسری بات ہے جسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں سیریمونیل نہیں ہے، یہ آپ کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ ایک سیریمنی ہے یہاں پر تو دستور یہ ہوگا کہ ہمیں ہر ایک کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ جب آپ اس کتاب کے صرف چند صفحات پڑھیں گے تو آپ میری ان باتوں سے یقیناً اتفاق کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو دوسری بات جسے میں اپریشیٹ کرنا ہوں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کی اس کاوش کو، کہ اس خیال کا کسی کے ذہن میں آ جانا کہ اپنے معاصرین کو، اپنے کنٹمپریریز کے لیے ایک فورم رکھنا جس پہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے، جس میں ان کا انٹریکشن اسٹوڈنٹس کے ساتھ، نیو جنریشن کے ساتھ جوڑا جائے، یہ بھی ایک بہت ہی کمینڈیبل ایفرٹ ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اسے بھی ہمیں سراہنا چاہیے، اور ہمارے مذہبی حلقوں کے اندر اس بات میں بھی آپ کو نظر آئے گی کہ بہت زیادہ کمزوری ہے، غفلت ہے، سستی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی ایفرٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلامک لرننگ جو کہ پیور کور اسلامک سائنسز سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے، ہسٹورین کو اپریشیٹ کر رہا ہے۔ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات تاریخ اور جو دیگر جو ڈسپلنس کے اندر آپ کو ایک رفٹ یا ایک کانفلکٹ نظر آتا ہے ایگزسٹنگ نیریٹیوز کے اندر، اور بالخصوص میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے تناظر میں، تو اس میں یہ اپنے آپ میں ایک کمینڈیبل ایفرٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس پلیٹ فارم کا اہتمام کیا، اور یہاں پر اس بات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ کس انداز میں تحریر ہونی چاہیے۔ اور جب میں آیا تو ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب ہمارے بہت ہی محسن، مشفق استاد بھی ہیں، کولیگ بھی ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یقیناً اصول ہے، اور اسے میرا یہ خیال ہے کہ آپ تمام چونکہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں زیادہ تر، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تاریخ سے ہم اپنے عروج اور زوال کے اسباب اور شاید اس کے حل کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں اپنی تاریخ سے ضرور جڑنا چاہیے، اور اس تاریخ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پسند ہے تاریخ اس سے آپ نے جڑنا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بڑی ایک پرائیورٹیز کے، ہمارے ہاں ایک بڑا رویہ ہے رومینٹسائزیشن آف ہسٹری، کہ اپنی تاریخ، وہ تاریخ جو کہ آپ کو پسند ہے، جو کہ آپ کو سائیکولوجیکلی سوٹ کرتی ہے کہ بھائی ہم تو بڑے زبردست لوگ تھے، اگر آپ اس نظریے سے تاریخ کے ساتھ دوستی کریں گے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک نامناسب، ایک غیر علمی رویہ ہوگا۔ علمی رویہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کرٹیکلی اپنی ہسٹری سے انگیج ہوں، جو مسٹیکس آپ کو نظر آتی ہیں اس کو اوپنلی ایکنالج کیجئے، اور پھر ان مسٹیکس سے لرن کرتے ہوئے اپنے فیوچر کو شیپ دیجیے۔
اچھا، اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ کے مختلف ادوار کے اندر مسلم پولیٹیکل اتھارٹیز نے، ریلیجیس اتھارٹیز نے ہمیشہ اسی طرح تاریخ کے ساتھ کریٹیکلی انگیج کیا ہے، چاہے وہ اسلامک لا کی ہسٹری ہو، چاہے وہ ہسٹری اٹ سیلف ہو، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز کی ہسٹری ہو، کہ انہوں نے اپنے پاسٹ سے سیکھا، صورتحال کے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کیا، اور پھر انہوں نے بہترین مربوط اور حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف مسائل کے اوپر قابو پانے کی کوشش کی. تو لہٰذا میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اور اسے ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تمام دوستوں سے اس بات کی بہت ہی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزارش ہے کہ تاریخ سے اپنا ناطہ جوڑیے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس کے ساتھ کریٹیکلی انگیج ہوں گے، اور اس سے مقصد یہ ہوگا کہ آپ کچھ اچھے اصول کشید کیجئے جو کامیابیوں کی سٹوریز ہیں، لیکن ناکامیوں کو بھی اگنور نہ کیجئے. اور یہ کوئی آسان سرزمین نہیں ہوگی، اس میں بہت سارے چیلنجز ہوں گے، بہت سارے رسکس ہوں گے، لیکن ان رسکس کو لینا، ان چیلنجز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا، مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کے نوجوان کو یہ سیکھنا ہے تاکہ آگے کا مستقبل مسلمانوں کا اچھا ہو، جو کہ آپ کے خواب ہیں، جو کہ آپ کی چاہتیں ہیں، جو کہ آپ چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے ہم سب کی چاہتیں ایک ہی ہیں، اسی حوالے سے کہ اسلامی تہذیب، اسلامی معاشرت، یہ اسے عروج ملنا چاہیے، اور پھر ہم وہی دور واپس لے کر آئیں جس میں حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی مثالی معاشرہ قائم کر کے دکھایا، جہاں پر کہیں کہیں آپ کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ ڈسکریمنیشن ہے، مارجنلائزیشن ہے، ایکسپلائٹیشن ہے. تو اس دور کے خواب تو ظاہر ہے ہم سب دیکھتے ہیں، اور حق بجانب ہے کہ ان خوابوں کو دیکھا جائے. اور آخر میں صرف یہ بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے شروع میں 3 سوالات اٹھائے، آپ نے بتایا کہ ان 3 سوالات سے یہ کتاب بحث کرے گی. نمبر 1 کہ مسئلہ فلسطین کیا صرف تاریخی مسئلہ ہے یا مذہبی اینگل اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صرف سیاسی مسئلہ ہے یا اس میں مذہب کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ جو موجودہ دور میں حل پیش کیے جا رہے ہیں فلسطین کے مسئلے کے اندر، وہ کتنے جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی سے جڑے ہوئے ہیں؟ اور تیسرا سوال بڑا خوبصورت ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ مجھے اس پر صرف 1 سے 2 منٹ بات کروں گا تاکہ وقت بھی مکمل ہو جائے، کہ کیا اقوام عالم، موجودہ اقوام عالم، مغربی طاقتیں، جب وہ یہ کہتی ہیں کہ حق خود ارادیت ایک انسانی حق ہے، تو اپنے اس دعوے میں وہ کتنے سچے ہیں؟ اپنے اعمال سے انہوں نے کتنا اس بات کو شو کیا کہ یہ حق جو ہے، یہ ڈسکریمنیشن اور یہ کسی بھی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفریق اور تمیز کے بغیر استعمال کرنے کا حق ممکن بنایا جائے سب لوگوں کے لیے. اس میں جو پاورفل نیشنز ہیں وہ کتنا فیسیلیٹیٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ تینوں کے تینوں بہت ہی جاندار، بہت ہی بنیادی سوالات ہیں اس پورے مسئلے کے اندر، جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اب اس میں آخر میں صرف اور صرف میں یہ کہوں گا کہ سولوشنز تو بہت سارے پیش کیے گئے، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے سب سے پہلی بات وہ یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گراؤنڈ پر کون موجود ہے. آپ اپنے ریڈی میڈ، ٹیلر میڈ، اپنے جیوگرافیکل کنڈیشنز سے سجیشنز، مشورہ ضرور دیجئے، لیکن امپوز نہیں کر سکتے ہم. سو لیٹ دا پیلسٹینینز، لیٹ دا مسلمز ہو آر ریزائڈنگ دیئر، they know the situation and the dynamics of the situation, let them decide what is best for them and what is best in general for the Muslims. ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ نہیں کرتے اور آپ نے اپنی ایک کہکشائیں اور جنتیں بنائی ہوئی ہیں جس میں آپ نے تمام مسائل حل کر دیے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز پر بہت مختلف صورتحال ہے.
ہم آگاہ نہیں ہیں، ہم تو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، اور ہمارا اور مشرق وسطیٰ کا، موجودہ مشرق وسطیٰ کا تعلق آپ یہ دیکھیے کہ کتابی صورت میں بھی نہیں ہے، کتابی صورت میں بھی اتنا اچھا نہیں ہے، اتنا گہرا نہیں ہے. لہٰذا پہلی سجیشن میری طرف سے یہ ہو سکتی ہے کہ لیٹ دیم ڈیسائیڈ، لیٹ دیم نو، آپ ان کو سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں لینگویج آف نیگوسیشن، لینگویج آف ڈیلنگ دی کانفلکٹس، یہ تبدیل ہو چکی ہے. اب وہ دور نہیں ہے جو کہ آپ اس تاریخ میں پڑھیں گے، وہ دور تو نہیں ہے نا، چینج ہو گیا. اور یہ جو آخری سوال ہے بہت دلچسپ ہے. اس میں جو بہت ہی کی لائن ہے جو کہ میں اسمیل کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ جو پورا اسٹرکچر ہے آٹمن امپائر کے فال کے بعد، یعنی سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد، جب مسلم اسٹیٹس نیشن اسٹیٹس میں چینج ہوئیں تو پوری پالیٹکس کی ڈائنامکس چینج ہوگی. وہ لینسز جو کہ میڈیول اسلام میں، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد میں، خلفائے راشدین کے عہد میں یہ تھا کہ ریلیجیس اتھارٹی، پولیٹیکل اتھارٹی، یہ دونوں ایک تھے. اور گریجولی ہم نے دیکھا کہ عہد بنی امیہ اور عہد بنی عباس اور پھر آنورڈز آپ دیکھیں گے یہ دونوں سیپریٹ ہو گئے. اور پھر اور کچھ مزید ڈائنامکس ہیں جن کو آپ کی نظر میں ہونا چاہیے. اور اس میں ایک اور مزید تبدیلی آتی ہے 1918-19 کے بعد، جب نیشن سٹیٹس میں مسلمان ریاستیں بڑھتی ہیں تو پھر ایک اور ڈائنامک آتی ہے جس میں پاور، اس کی لینگویج اور اس کی ڈسٹریبیوشن، ان میں سے ہم بہت کم حصے دار بنائے گئے اس معاملے کے اندر. بالفاظ، آسان الفاظ کے اندر، جب مشرق وسطیٰ کا نقشہ بنایا گیا تھا تو اہل مشرق وسطیٰ سے نہیں پوچھا گیا تھا. ٹھیک ہے. سو وی ور ناٹ پارٹیسپیٹنگ ان دیٹ ڈیبیٹ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ ڈائنامکس بدل چکے ہیں تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ واٹ از دا لینگویج ٹو نیگوشیٹ، نمبر ایک، اور اگریسر کا ہم نے کس طرح مقابلہ کرنا ہے. وہ جس نے ہمیں اپنی زمینوں سے علیحدہ کر دیا، وہ جس نے ہمیں بالکل اجنبی بنا دیا اپنی ہی زمینوں کے اوپر، ہمیں یہ جاننا ہے، سیکھنا ہے کہ اب اس کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے گا. اور یہ بہت بڑی لرننگ ہوگی. ایک دوسری بات، کیا اس میں ہمیشہ ایک ہی آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یا یہ آل اور نتھنگ؟ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جو لیئرز ہیں تو اس کا سولوشن لیئرز میں ہوگا. اسٹیپ 1، اسٹیپس 2، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3، نمبر 1. دوسرا، مختلف پارٹیسپنٹس، ریلیجیس اتھارٹیز، پولیٹیکل اتھارٹیز، جو پالیسی میکرز ہیں، ان سب کو مل بیٹھ کر اپنی اسٹریٹجیز کو طے کر کے یہ نہیں کہنا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، اس کی بات اسلام کے خلاف ہے. پولیٹیکل لیڈرز نہیں یہ تو بالکل بکے ہوئے ہیں. اگر کوئی سولوشن ہوگا تو باہمی اتحاد سے ہوگا. اور اتحاد سے مطلب یہ ہے آل پولیٹیکل، ریلیجیس، سوشل اور دیگر جو کلچرل لیڈرز ہیں، ایکیڈیمکس ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جیورسٹس ہیں، سب مل کر اس صورتحال کی حساسیت کو پہچان کر اس سولوشن کی طرف آگے گامزن ہوں. اور میں اس نیریٹو کو بائی نہیں کرنے جا رہا کہ 1 اسٹیٹ سولوشن کے 2 اسٹیٹ سولوشن، یہ تو ریڈی میڈ ہیں، چل رہے ہیں. لیکن رچنس اور ڈائنامکس آف دی سچویشنز کو دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہترین حل یہ ہوگا کہ 1 قدم آگے، 2 قدم پیچھے، پھر 2-4 لوگوں کو ملائیے، پھر آگے کیجیے. اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں، اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، اگر ہم سب متحد ہیں، ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں، آئی ہوپ انشاءاللہ تعالی ہم فتح کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں. کنڈیشن یہ ہے سنسیریٹی اور وزڈم. اور لرن کیجئے اس تاریخ سے، لرن کیجئے اس تاریخ سے، اور کچھ سوچئے کہ کس طرح ہم نیگوشیٹ کریں گے. آخر میں ایک بار پھر میں ڈاکٹر نگار سجاد کو مبارکباد پیش کروں گا بہت ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اور ڈاکٹر عمیر کو بھی مبارکباد پیش کروں گا. بہت اچھی مجلس کا آپ نے انعقاد کیا اس دور میں جب ہمارے کسٹوڈینز آف ریلیجن مذہب کو کالونائز کر رہے ہیں.
اس طرح کی بہترین مجلس، علمی فکری مجلس کا انعقاد اپنے آپ میں ایک انقلاب ہے. اور آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے، اس کتاب کو ضرور پڑھیے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کو دیکھیے، ظاہر ہے اس کے بغیر تو آپ کا گزارا نہیں ہوگا، اور لیکن کچھ وقت اس کتاب پر ضرور صرف کیجئے، صرف اس خواہش یا اس دعا کے ساتھ کہ یہ کتاب یقیناً آپ کی زندگی میں ایک بڑی انقلابی تبدیلی لا سکتی ہے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.